بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 6، یعنی آپ لوگوں کی کتاب لغت القرآن میں سے یہ جو ہے نا لیکچر 6 آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکچر 6 آپ لوگوں کا ہے صفحہ نمبر 79 نکالیں آپ لوگ۔ الدرس الثالث صفحہ نمبر 79، اسم فعل اور حرف۔ دیکھیں صفحہ نمبر 79 میں آپ لوگ تقریباً اسم و فعل میں فرق یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ 79 میں آپ لوگ کام شروع ہوتے حرف سے، آئے حرف کی طرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمے مثلاً اسم یا فعل کو نہ ملایا جائے اور حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرف اصل میں الفاظ اور کلموں کے درمیان ربط اور تعلق کا کام دیتا ہے۔ حرف کی مثالیں سے، میں، پر، تک، کو۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے کلمے کی اقسام پڑھ چکے تھے کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر آپ لوگوں نے اسم کی تعریف پڑھ لی کہ اسم اکیلے معنی ہمیں دیتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ پھر آپ لوگوں نے فعل کی تعریف کر دی۔ فعل جو ہے نا اسے کہا جاتا ہے وہ کلمہ ہے کہ اکیلے معنی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا۔ پھر دیکھیں اسم اور فعل میں آپ لوگوں نے پھر فرق بھی پڑھ لیا تھا کہ اسم اور فعل میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ وہ پایا جاتا ہے۔ پھر ابھی آتے ہیں ہم لوگ حرف کی طرف۔ اب حرف کا کیا مطلب ہے؟ تو حرف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو ہمیں اکیلے معنی نہیں دیتا، یعنی اکیلے معنی ہمیں نہیں دے گا جب تک ہم اس کے ساتھ اسم یا فعل کو نہ ملائیں۔ جب اس کے ساتھ اسم یا فعل ملیں گے تب جو ہے نا حرف ہمیں معنی دے گا۔ اور ایک بات یہ کہ حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی حرف میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ حرف ہمیں اکیلے معنی نہیں دیتا، ہمیں کب معنی ملیں گی؟ جب اس کے ساتھ اسم و فعل کو ملایا جائے، اور حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور حرف کا کام بھی کیا ہے؟ تو حرف کا کام کیا ہے؟ ربط، تعلق پیدا کرنا۔ 2 کلموں کو یا 2 الفاظ کو ملانے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ حرف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حرف کی مثالیں دیکھیں سے، میں، پر، تک، کو۔ آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ایک انسان سے کرتا رہے تو اس جملے کا کچھ مطلب نہیں ہوگا۔ سے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک ہم اس کے ساتھ کس کو نہ ملائیں؟ اسم اور فعل کو، اسم اور فعل کو۔ جیسے کہ ہم ملائیں احمد اپنے گھر سے اسکول گیا۔ گھر سے کہاں تک گیا؟ اسکول۔ تو دیکھیں ہم نے اسم کو بھی ملا دیا، گیا، ہم نے فعل کو بھی ملا دیا، درمیان میں حرف آیا، ربط کا کام دیا، تو تب ہمیں معنی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو جب تک اس کے ساتھ اسم و فعل نہ ملیں گے نہ ہمیں سے معنی دیتے، نہ میں، نہ پر، نہ تک، نہ کو۔ پھر آئے صفحہ نمبر 80 طرف کو ملا۔ اس مثال کو دیکھیں، حامد صبح سے دوپہر تک اپنے گھر میں سبق یاد کرتا رہا۔ حامد کب سے؟ صبح سے دوپہر تک اپنے گھر میں سبق یاد کرتا رہا۔ اس مثال سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بغیر حروف ملائے آپ اس جملے سے یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ حامد نے کب سے پڑھنا شروع کیا، کب تک پڑھا، کہاں پڑھا۔ اس سے حروف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زبان بغیر حروف کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اس مثال میں آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ ہمیں کون سی بات معلوم ہو گئی؟ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی حرف کی اہمیت کہ دیکھیں اگر ہم صرف اتنا ذکر کریں حامد صبح، حامد صبح دوپہر کرتا، حامد صبح دوپہر کرتا۔ اب دیکھیں کچھ مطلب حامد بھی اسم ہے، صبح بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کرتا رہا یہ بھی جو ہے نا
فعل ہے، لیکن اس سے جو ہے نا ہمیں کوئی معنی نہیں ملتی، تب تک ہمیں یہ جملہ فائدہ دے گا جب تک ہم اس کے ساتھ کس کو نہ ملائیں؟ حرف کو. حامد صبح سے حرف، دوپہر تک حرف، اپنے گھر میں حرف یاد کرتا رہا. تو دیکھیں جب ہم اس کے ساتھ حرف ملائیں گے تو تب جو ہے نا ہماری کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جس طرح اسم و فعل کی اہمیت ہے اس طرح حرف کی بھی اہمیت ہے، کہ جب تک ہمارے پاس حروف نہیں ہوں گے تو ہماری بات جو ہے نا وہ جامع اور مکمل نہیں ہوں گی. دوسری بات کیا ہے؟ یہ کہ صرف حروف سے آپ اس وقت تک کوئی مطلب نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کے ساتھ اسم یا فعل نہ ملا دیے جائیں. دیکھیں دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ جب تک ہم حروف کے ساتھ یعنی حرف کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا اسم و فعل کو نہ ملائیں گے تو ہمیں کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی اسم و فعل کے ساتھ ہم حرف کو ملائیں گے تو تب جو ہے نا مطلب ہماری سمجھ میں وہ آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ہمیں کتنی باتیں واضح ہو گئی؟ 2 باتیں واضح ہو گئی. پہلی بات یہ کہ جس طرح اسم و فعل کے کلام عرب میں جو اہمیت ہے اس طرح حرف کی بھی ہے. ایک اسم اور فعل بغیر حرف کے کیا ہوتے ہیں؟ ادھورے رہتے ہیں. حرف ہوگا تو تب ان کا جملہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. دوسری بات یہ ہے اور حرف بھی اس وقت تک ہمیں مطلب نہیں دے گا جب تک کس کو نہ ملا؟ اسم اور فعل کو. یعنی اسم اور فعل محتاج ہوتے ہیں کس کے؟ حرف کے. اور حرف بھی محتاج ہوتے ہیں کس کا؟ اسم اور فعل کا. پھر آگے آئے صفحہ نمبر 81 پہ آ جائے. تدریبات. السوال الاول الاسم الفعل الحرف کی تعریف یاد کریں. آگے جو آپ لوگوں نے اسم کی تعریف کے ساتھ دیکھا ہوگا تعریف کریں مثال سمیت وہ آپ لوگ یاد کریں گے. فعل کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھا ہوگا فعل کی تعریف کریں مثال سمیت وہ یاد کریں گے. اور حرف کے ساتھ بھی آپ لوگ لکھیں حرف کی تعریف کریں مثال سمیت وہ تعریف آپ لوگ یاد کر لیں گے. پھر السوال الثانی منزل آیات کریمہ میں نمایاں الفاظ کے بارے میں ترجمے کی مدد سے بتائے کہ یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف، جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ اسم کے نیچے لکھے، قلوب دل اسم کے نیچے لکھا گیا ہے. ختمہ مہر لگائی فعل ہے تو فعل کے نیچے ہے، اور علی کا مطلب پر تو حرف کے نیچے. پھر دیکھیں فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض، فی کا مطلب ہے میں، تو یہ آپ لوگ حرف میں لکھیں. قلوب یہ اسم ہے، آپ لوگوں کو پکچر میں بتا دیا گیا مرض لکھا گیا. اگر آپ لوگ اس میں قلوب لکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ قلوب بھی لکھ سکتے ہیں. قلوب اسم اور مرض میں کیا ہے؟ اسم ہے، تو یہ آپ لوگ اسم کے بلینک میں لکھتے ہیں. انزل اللہ نے نازل کیا من السماء ماء آسمان سے پانی. انزل نازل کیا، تو یہ کیا ہے؟ فعل. یہ فعل میں آپ لوگ لکھ لیں. من السماء من کا مطلب سے، من لکھے کس میں؟ حرف میں. السماء کیا؟ اسم. اور ماء بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم ہے. پھر ہے خلق الانسان من علق. خلقہ بنایا انسان کو علق سے، خون کے لٹلے سے. اب دیکھیں خلقہ بنایا یہ فعل ہے، فعل میں یہ لوگ لکھ رہے ہیں. انسان اسم کے خانے میں لکھے. من حرف ہے، یہ جو ہے نا آپ لوگ حرف میں. اور علقن یہ بھی اسم ہے، یہ آپ لوگ اسم کے خانے میں لکھ سکتے ہیں. المصباح فی زجاجۃ. المصباح چراغ، فی میں، زجاجۃ شیشہ، چراغ شیشے میں ہیں. اب دیکھیں المصباح اسم میں لکھے، فی میں حرف میں لکھے، اور زجاجۃ یہ بھی اسم ہے. المصباح آپ لوگ کو لکھا گیا اسم میں، اگر آپ لوگ زجاجۃ لکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ زجاجۃ بھی اسم میں. اور ثالث ترجم الی اللغۃ العربیہ. نیچے آپ لوگ کو الفاظ دی گئی ہیں کہ ان کی جو ہے نا آپ لوگ عربی لکھیں. اردو اسم، انگریزی میں ناؤن، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الاسم فعل. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب. اور عربی میں الفعل حروف جر. انگلش میں کہتے ہیں پریپوزیشن. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الحرف. تو یہ آپ لوگ لکھنے کا کام ہے، یہ آپ لوگ اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 81 میں یہ لکھنے کا کام کر لیں گے.